کچھ لوگ نا بڑے ہی سلیم القلب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہوتا ہے ان پہ، بڑی عطا ہوتی ہے ان پہ، اللہ رب العزت نے بڑا فہم عطا کیا ہوتا ہے، بڑے ذہین و فطین ہوتے ہیں۔ اور جب وہ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ایون کسی بات پہ الجھ بھی رہے ہوتے ہیں، تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے بندے کو زیر کرنا ہے، یا پھر سامنے والے بندے کو اس بحث میں ہرانا ہے، یا پھر اپنی علمیت کا کوئی روب جھاڑنا ہے۔ ان کا پرپس کبھی یہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، سامنے والے بندے سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بلا کے ذہین و فطین ہوتے ہیں، تو ان کی انکوائری، ان کا تجسس عام لوگوں کی نسبت بڑا زیادہ ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ انا، حسد، کینہ، بغض، ان بیماریوں سے انہیں دور رکھا ہوتا ہے۔ یہ بڑے گھٹ لوگ نے جڑے تھانوں تھوڑے ارد گرد نظر آن گے، جنہیں اللہ نے ایسا قلب عطا کیا ہوتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، اللہ نے ایسے ہی سلیم القلب سے نوازا ہوا ہے، بہت پڑھے لکھے ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے ذہین و فطین ہیں، بڑا فہم اللہ نے دیا ہوا ہے۔ بیرون ملک ہوتے ہیں، کوئی 7-8 سال مجھ سے ویسے بھی بڑے ہیں، اور اللہ نے رتبہ بھی بڑا دیا ہوا ہے، اور اللہ نے جسامت بھی بڑی دی ہوئی ہے، بڑے وجیع القامت ہے، 6 فٹ 3-4 انچ کے ہیں غالباً۔ اور میرا جو سارا کریو ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی طرف یو ٹرن مار کے آیا ہوا ہے، یہ اللہ کی بڑی عطا ہے الحمدللہ۔ اس پہ مجھے کبھی کبھی بڑا ناز ہوتا ہے کہ اللہ نے کرم کیا، میرا پورے کا پورا گروپ جو تھا، وہ جن کے ساتھ میں بچپن میرا بگڑے ہوئے تھے ہم بڑے سارے ہی، تو یو ٹرن مار کے آئے۔ تو پہلے تو وہ بڑے اسٹائلش آدمی تھے نا، تو پھر اللہ کی طرف جو ہے لو لگی، تو آپ کو پتہ جب اللہ کی طرف کسی کی لو لگ جاتی ہے نا، تو اس کی شخصیت میں تبدیلیاں آنے لگ پڑتی ہیں۔ جن چیزوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑی ضروری تھیں، یہ برانڈڈ کپڑے، جوتیاں، یہ گھڑیاں، یہ گاڑیاں، جن کے بارے میں لگتا ہے کہ ان کے بغیر تو پتہ نہیں ہوتا ہی کچھ نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بیک اینڈ پہ کہیں چلی جاتی ہیں۔ بڑا آدمی کے جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا انسان کے ذہن کے اندر، وہ بدلنے لگ پڑتا ہے کہ بڑا آدمی ان چیزوں کا محتاج ہوتا ہی نہیں ہے۔ بڑا آدمی کہیں بیٹھا ہو، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، وہ کہیں بھی بیٹھا ہو وہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ جو برانڈڈ موبائل فونز ہے، یہ برانڈڈ گاڑیاں، یہ برانڈڈ کپڑے، یہ ان لوگوں کو لگتا ہے جو خود اصل میں بڑے نہیں ہوتے، لیکن انہیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہم اپنے ساتھ اٹیچ کریں گے تو بڑے ہو جائیں گے۔ حقیقی بڑے لوگوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان چیزوں کو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، جو بڑے لوگ ہیں ان کو پھر بلاتے ہیں یہ ایڈز وغیرہ کروانے کے لیے۔ تو خیر، بات بڑی اطراف میں نکل جائے گی۔ جو بات میں سنانا چاہ رہا تھا، ویڈیو تھوڑی سی مجھے لگتا ہے لمبی ہو گئی ہے، لوگ سوال و جواب کرنے والے ہوں تو پھر کنجسٹڈ سا بندہ رہتا ہے، خود بڑا مشکل ہے اکیلے بیٹھ کے ایک بے جان کیمرے کو دیکھ کے، اور آپ جو ہے وہ بول رہے ہیں، 2-4 لوگ پاس بیٹھے ہوں تو بندہ جو ہے نا وہ کمفرٹیبل رہتا ہے، بندہ گفتگو کر لیتا ہے۔ تو معذرت کہ یہ لمبی ہو جائے گی تھوڑی سی، اب وہ میرے بات جو ہے وہ میرے دماغ سے دائیں بائیں ہو گئی ہے جو میں کرنے والا تھا۔ خیر، تو ابھی آ جاتی ہے تو وہ بھی کر لیتا ہوں۔ ہاں، وہ نا مجھ سے ملنے کے لیے آئے نا یہاں پہ، کافی دیر بعد آئے ملنے کے لیے، تو بدلے تو ہوئے تھے، اللہ نے مہربانی کی ہوئی تھی، کیونکہ ٹرن مارا ہوا تھا، کوئی 1-2 سال ہو گیا تھا۔ تو چونکہ بڑے ذہین و فطین تھے، اللہ نے فہم بھی بڑا دیا ہوا تھا، پڑھے لکھے بھی بہت تھے، ان کی انکوائریاں، ان کے تجسس اور ان کی کیوریوسٹی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ تو مجھے کہتے ہیں موزم بھائی یار آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں یار، آپ اس طرح کی باتوں کے اوپر یقین کر لیتے ہیں؟ یہ تصوف کے اندر چیزیں جو ہے وہ مس ہو رہی ہوتی ہیں سارا کچھ جو۔ میں نے کہا میرے دوست مجھے یہ بتاؤ، اگر میں یہ پوچھوں آپ سے، اس دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں کیا آپ کو ان سب کا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں پتہ۔ میں نے کہا کیا آپ کو صرف ان کے ناموں کا پتہ ہے، وہ جو لاکھوں علوم اس دنیا میں اللہ نے پنہاں کیے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ۔ میں نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ ان میں سے کوئی ایک علم ایسا ہے جو اللہ نے اس دنیا میں کسی ایک بندے کو دے دیا ہوگا، اللہ نے کرم کر دیا ہے، آپ مان جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی مان جاؤں گا۔ میں کہا اگر آپ چونکہ میتھمیٹکس کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں، پاسبلٹی ہے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ نے ان میں سے اس سمندر ہے جو علوم کا، ان میں سے کوئی ایک ذرہ مجھے عطا کر دیا ہے، پاسبلٹی ہے کہیں آپ کو مان جائیں اس بات کو؟ انہوں نے کہا جی وہ رحیم و کریم ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، وہ کر سکتا ہے، میں مان جاؤں گا اس بات کو۔ میں نے اسے کہا کہ اللہ رب العزت نے جب کسی کو کوئی علم دینا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی آنکھ اس پہ کھول دیتا ہے۔ کوئی بھی علم جب اللہ رب العزت کی ذات نے دینا ہے، جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، میں انتہائی اختصار کے ساتھ، ان کے ساتھ تو بڑی لمبی گفتگو ہوئی، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو کچھ چیدہ باتیں کر دیتا ہوں آسان لفظوں میں۔
سوال بہت سے تھے ان کے، تو میں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت پہ وہ پورا نہیں اترے گا جب تک کہ وہ ہمارے جسم اور ہماری روح دونوں کی ضروریات کا خیال نہ رکھے اور اعتدال کے اوپر نہ لے کے آ جائے۔ انہوں نے کہا یہ ایگری۔ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب نے کوشش کی ہے کہ انسانی جسم اور انسانی روح، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم دو چیزوں کے مرکب ہیں، ایک یہ جسم اور دوسری روح ہے، تمام مذاہب کے اندر روح کو جو ہے وہ انٹرٹین کرنے کے لیے بہت سی ایکسرسائزز رکھی گئی ہیں، لیکن اس سے جو ہے وہ جسم کو نقصان ہونے لگ پڑتا ہے۔ آپ بدھ مت میں دیکھ لیں، آپ ہندو مت میں دیکھ لیں، وہ الٹے لٹکے رہنا، وہ کنووں میں جا کے چلے کاٹنا، نروان حاصل کرنے کے لیے بھوکے رہنا، جسم کو بھوکوں مارنا، یہ سارا کچھ ہے مختلف مذاہب میں ہے، لیکن اعتدال آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا سوائے اسلام کے۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے وہ انسان کے جسم اور روح دونوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ جو جسم ہے وہ بیسیکلی سمجھیں ایک گھوڑا ہے، اور جو روح ہے وہ اس گھوڑے کا سوار ہے۔ اسلام کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ گھوڑے کو اتنا شاید زور نہیں ہونے دینا کہ وہ سوار کو پھینک دے اور کچل کے نکل جائے، اور جو سوار ہے اسے اتنا کمزور نہیں ہونے دینا کہ وہ اس گھوڑے کو سنبھال ہی نہ سکے۔ تو اسلام دین فطرت ہے، اس نے دونوں کے طریقے بتائے ہوئے ہیں۔ ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جو جسم ہے اس کا تعلق مادی دنیا کے ساتھ ہے، جسم کی خوراک بھی مادی ہے، اگر اسے خوراک نہیں ملے گی تو یہ جسم لاغر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور بالکل اسی طرح روح جو ہے وہ ایک نور ہے، تو اس کا تعلق بھی ایک اور دنیا کے ساتھ ہے، اس کا مادی دنیا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی بھی ایک خوراک ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ رب العزت کا ذکر، اللہ رب العزت کی یاد، یہ اس کی خوراک ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، اللہ رب العزت کو وقت دینا، یہ اس روح کی خوراک ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا اپنے بندے سے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میری یاد کے بغیر اطمینان قلب نہیں ملے گا۔ اب آپ نے اس جسم اور روح کی اس پوری سائیکی کو سمجھنا ہے، چونکہ جسم مادی ہے، جس دنیا کے ساتھ یہ انٹرلنک کر رہا ہے وہ بھی مادی ہے، روح ایک نور ہے، باطنی دنیا کے ساتھ انٹرلنک میں ہے۔ جب یہ کھانا نہیں کھائے گا تو لاغر ہو جائے گا، اسی طرح جب روح کو اس کی خوراک نہیں ملے گی تو روح لاغر ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، اور اگر روح کمزور ہو جائے تو پھر اس کا ایفیکٹ پڑے گا آپ کے جسم کے اوپر بھی۔ آپ نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا رزق ہے ہمارے پاس، پیسے بھی بڑے ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں سکون نہیں ہے زندگی کے اندر، دلی سکون نہیں مل رہا، قلب کا سکون نہیں مل رہا، ڈپریشن اور انگزائٹیاں ہو رہی ہیں۔ جبکہ اللہ اپنے دوستوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہیں کوئی خوف نہیں، نہ کوئی غم ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ کنیکشن میں ہوتے ہیں، رابطے میں ہوتے ہیں، ان کی روح بڑی طاقتور ہوتی ہے۔ جسم تھوڑا سا کمزور بھی ہو تو چل جاتا ہے، لیکن اگر روح کمزور ہو اور جسم طاقتور ہو تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک تشنگی سی باقی رہ جاتی ہے۔ پھر جو روح ہے نا، اب یہاں سے چیزیں تھوڑی سی دلچسپ ہو جائیں گی، جہاں سے آ کے ان کے ساتھ گفتگو جو ہو رہی تھی۔ یہ بڑی خاص باتیں، میرا خیال ہے انہیں عمومیت کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میں سینسرڈ کر کے لکا چھپا کے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس ضرور کروں گا۔ جو جاننے والے ہوں گے، جو پرتجسس لوگ ہوں گے، وہ اپنے حصے کی اس میں سے چیز نکال لیں گے۔ اس دنیا کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے جسم کو کچھ حواس کی ضرورت ہے، اسے سننے کی حس کی ضرورت ہے، چکھنے کی حس کی ضرورت ہے، دیکھنے کی حس کی ضرورت ہے، اور یہ جو حصے ہیں یہ انسانی جسم کے اندر مختلف لوکیشنز کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات نے پن کی ہوئی ہیں۔ سننے کی حس کو یہاں پن کیا ہوا ہے، دیکھنے کی حس کو یہاں پن کیا ہوا ہے، چکھنے کی حس کو یہاں پن کیا ہوا ہے، سونگھنے کی حس کو یہاں پن کیا ہوا ہے، جو ہم حواس خمسہ کہتے ہیں، جس سے اس مادی دنیا کے ساتھ وہ اپنا تعلق برقرار رکھتا ہے یہ جسم۔ اسی طرح روح نے بھی اس دنیا کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا ہے، کنیکشن بنانا ہے، اور روح کے اندر بھی اسی طرح کی جو ہے وہ مختلف طرح کے سینس ہوتے ہیں، انہیں ہم ایک ٹرم یوز کیا کرتے ہیں، آسان لفظوں میں کہہ دے تو انہیں لطائف کہا کرتے ہیں۔ تو جس طرح یہاں پہ لوکیشنز ہیں تمام حصوں کی، روح کے اندر بھی لوکیشنز ہیں، تو ایک لوکیشن کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔
روح کے اندر وہ جو لطائف ہیں ان میں سے ایک ہے لطائف قلب، اس کی لوکیشن یہی ہے جہاں پہ آپ کا دل ہوتا ہے، یہ اس کی خاص لوکیشن ہے۔ چونکہ وہ نور ہے، اشفاق احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی یہ دسو مینوں کہ نور کی ہوندا ہے، تے انہوں نے بڑا سونا جواب دیتا۔ انہوں نے کہا اس کائنات دے وچ جتنیاں بھی روشنیاں نے نا، اگر تساں انہاں ساریاں روشنیاں نو اکٹھا کرو تے انہوں نے اکٹھا کرن تو بعد جڑا ایک مکسچر نواں بنے گا نا، وہ نور ہے۔ اور اے اللہ دے نور دا سب تو ادنا ترین حصہ ہوئے گا، سب تو ادنا ترین حصہ ہوئے گا۔ لیکن تساں امیجن کرو کہ دنیا دی ساری روشنیاں دا مکسچر کیسا دا ہوئے گا، بڑا سونا انہوں نے جواب دیتا نا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ یہ خاص طرح کی یہی قلب ہوتا ہے وہاں پہ۔ تو پھر اس سے آگے بہت سی چیزیں ہیں، جب آپ کی روح کو جو ہے وہ اس کی خوراک ملتی ہے، روح جو ہے وہ توازن میں آتی ہے، آپ کا جسم اور روح ایک خاص سٹیبلٹی میں ہوتے ہیں۔ اسلام کے اندر اعتدال کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، اس کے پیرالل ایک اور دنیا چل رہی ہے، فالہامہا فجورہا و تقواہا۔ دو طرح کے ولی ہیں، ایک شیطان کے ولی ہیں، دوسرے رحمان کے ولی ہیں۔ شیطان کے ولیوں کو جو الہام ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، رحمان کے ولیوں کو جو الہام ہوتا ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے۔ دنیا میں موجود کروڑہا علوم ہیں جو پنہا کی ہیں اللہ رب العزت نے، ان تک ایکسیس چاہتا ہے۔ تجسسی، جس کے اندر تجسس ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بڑی لمبی گفتگو رہی اس کے موضوع کے اوپر، بہت سے سوال تھے اور بڑے انٹرسٹنگ سوالات تھے ان کے، تو ان کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی۔ لیکن ایٹ لاسٹ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو لوگ سلیم القلب ہوتے ہیں نا، وہ شاید کہیں نہ کہیں ان کی روحوں نے اللہ سے دعا کی ہوتی کہ یا اللہ ہر وہ چیز، کیونکہ رسول اللہ کی ایک دعا تھی جس میں انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب مجھے نفع والا علم عطا کر۔ نفع والا علم وہی ہوتا ہے جو آپ کو اللہ رب العزت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ان کی روحوں نے بھی شاید دعائیں کی ہوتی ہیں کہ وہ جو نفع والا علم ہے نا، یا اللہ اس کی طرف ہمارا دل مائل کر دے۔ اور بہت زیادہ ریجڈ ہو جانا نظریات کو لے کے، بہت زیادہ سخت ہونا کہ ہم نے نہیں ماننا، وہ ایسا نہیں۔ میرا ویسے بھی مزاج اس طرح کا نہیں ہے، کوئی بندہ کسی بات کو کہے میں نہیں مانتا، میں کہتا ٹھیک ہے آپ نہ مانیں۔ دنیا کے اندر کتنے ارب لوگ ہیں جو خدا کو ہی نہیں مانتے، تو میں نے جو ہے وہ کوئی کانٹریکٹ تو نہیں سائن کیا ہوا کہ میں یہاں بیٹھا سب کو قائل کرتا پھروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا میرے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ تو بصیت امتی، اگر اللہ رب العزت کی ذات نے کوئی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے تو آپ کے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ نے جہاں بھی ڈیوٹی آپ کے لگائی ہے، قائل کرنا کبھی